السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز لائبریری۔ میں آج آپ کے لیے رمز محبت کی اگلی قسط لے کے آیا ہوں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ظفر کو لاس اینجلس سے نکلے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے اور وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا۔ شاہ نواز نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دونوں بھتیجوں سے کہا، ولید اور ریان۔ ولید کی عمر 28 سال تھی اور ریان کی 26 سال۔ اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اب تو آپ نے خون بہا میں حریم کو دے دیا ہے۔ اب تو آپ کا بیٹا آزاد ہے۔ آپ جس سے بچانا چاہتے تھے آپ نے اسے بچا لیا، ولید نے جتانے والے انداز میں کہا۔ ولید، تمہیں مجھ سے شکوہ ہے، لیکن تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے، شاہ نواز نے کہا۔ میں اپنی بہن بیٹی ہرگز نہیں دیتا، ولید نے ناراضگی میں چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بار بار یہ کیوں جتاتے ہو ولید؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنی بیٹی شاہ میر کے نکاح میں دے دی ہے۔ نکاح کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ ایک جائز رشتے میں باندھا ہے اسے شاہ میر کے ساتھ، اور اب شاہ میر اس کا مالک ہے اور وہ اس کے جوڑ کا ہے، اپنے علاقے کا نیا سردار، پڑھا لکھا باشعور لڑکا ہے، وہ ہر لحاظ سے حریم کے لائق تھا۔ شاہ نواز نے ولید سے کہا، دشمن چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا باشعور اور سردار ہی کیوں نہ ہو، دشمن دشمن ہوتا ہے چچا سائیں، اور جو سلوک آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر میں، اس کا کیا؟ ولید نے یاد دلایا، تم سب اس بات کو بھول جاؤ، یہ سمجھ لو اس کا یہی نصیب تھا۔ شاہ نواز نے زخمی آواز میں کہا، نہیں چچا سائیں، حریم کا یہ نصیب نہیں تھا، بالکل بھی حریم کا یہ نصیب نہیں تھا، آپ نے ایسا نصیب لکھا ہے اس کا۔ پھولوں کی سیت سے اٹھا کر کانٹوں کے بستر پر ڈال دیا آپ نے اسے، لیکن میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک اسے آزاد نہیں کرواؤں گا شاہ میر کی قید سے، تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا، ولید نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ولید، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، شاہ نواز نے وارننگ والے انداز میں کہا۔ آپ نے جو کرنا تھا چچا سائیں وہ کر لیا، اب میں کروں گا، مجھے کرنے دیں، ولید نے چچا سے کہا۔ میری اطلاعات کے مطابق ماشاءاللہ سے میری حریم ماں بننے والی ہے اور شاہ میر اسے شہر لے آیا ہے، شاہ نواز نے جتانے والے انداز میں کہا تو ولید کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں نہیں مانتا شاہ میر اسے ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے گا، اور کہاں سے ملی ہے خبر؟ آپ کو غلط بھی ہو سکتی ہے، شاہ میر کا گاؤں کوئی اتنا دور نہیں ہے کہ مجھے وہاں کی خبریں نہ مل سکیں۔ شاہ میر، میرے بھی بہت لمبے ہاتھ ہیں، میرے لیے شاہ میر کی خبریں رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، شاہ نواز نے کہا۔ ولید اب کسی گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ شاہ میر کے جانے کے بعد حریم کافی گھنٹے تک بور ہوتی رہی، یہاں تک کہ شام اتر آئی اور مسجدوں سے مغرب کی اذان بلند ہونے لگی۔ وہ نماز قائم کرنے کے بعد ٹی وی لانچ میں آئی اور ٹی وی آن کیا۔ نوری بھی وہاں پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ یہ سب آسائشیں حریم کے لیے نئی نہیں تھی، وہ بچپن سے انہی آسائشوں میں پلی بڑھی تھی، لیکن اتنا عرصہ حویلی میں غلامی کے بعد آج اسے ان آسائشوں کی قدر ہو رہی تھی۔ میرے رب، تو نے بچپن سے مجھے اتنے سکھ دیے، لیکن کبھی میں نے تیرا شکر ادا نہیں کیا، مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ تم نے مجھے کتنی آسائشیں دے رکھی تھی۔ ان نعمتوں کا احساس مجھے حویلی میں غلامی کے دوران ہوا، سچ کہتی تھی دادی۔ بندہ بے شکرہ ہے، بندہ نا شکرہ ہے، اس نے سوچا۔ میری تو جان چھوٹ گئی حویلی کے کاموں سے، اور آپ کی بھی، یہاں آ کر میری ہڈیوں کو بھی آرام مل گیا۔ نوری نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو حریم مسکرا دی۔ اسے یاد آیا شاہ میر نے کہا تھا اسے نوری کی معصومیت اچھی لگتی ہے۔ یہ بات سوچ کر ایک پل کو اسے نوری سے جیلسی فیل ہوئی۔ اسے بار بار شاہ میر کی کہی ہوئی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ ایک طرف بھائی تھا اور دوسری طرف شوہر۔ اگر بھائی عزیز تھا تو اب شوہر بھی اتنا ہی عزیز ہو گیا تھا۔ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں مراد واپس آیا، گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ چل گئی نا چال اپنی سلطانہ بیگم؟ مراد جیسے ہی اندر داخل ہوا، حریم نے اسے دیکھ کر کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی پوزیشن اب بہت مضبوط ہے، اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مراد نے وہاں بیٹھتے ہوئے کہا، کہیں شاہ میر اس بچے کو مجھ سے چھین نہیں لے گا؟ کہیں شاہ میر اس بچے کو مجھ سے چھین تو نہیں لے گا؟ حریم نے کہا، آپ کو لگتا ہے وہ ایسا کرے گا؟ مراد نے اس سے پوچھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی، یا محبت واقعی اندھی ہوتی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا کچھ بھی اب، حریم بولی۔ یہاں تو لگتا ہے عشق کی آگ برابر لگی ہے۔ مراد نے اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچا، رات کے کھانے میں کیا بناؤں بیگم صاحبہ؟
ضمیر نے اس سے آ کر پوچھا، جو بھی بنا لو، صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ آپ سے پوچھ لو، آپ کی پسند کا ہی بنے گا۔ ضمیر نے اسے کہا، بریانی بنا دو رائتے کے ساتھ، اور کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ جی متلا رہا ہے۔ حریم نے کچھ کہا تو ضمیر کچن میں چلا گیا۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ شامیر نے کہا تھا آپ کو لے جاؤں روٹین چیک اپ کے لیے۔ مراد کو یاد آیا تو اس نے پوچھا، ہاں، جب تک کھانا تیار ہوتا ہے تب تک ڈاکٹر سے ہو آتے ہیں۔ ویسے تو میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، مگر بچے کی ہارٹ بیٹ کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ حریم نے اسے کہا، چلے پھر چلتے ہیں۔ مراد کہتا ہوا کھڑا ہوا، نوری، میری شال لے کر اندر سے آؤ۔ حریم نے نوری سے کہا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی باہر نکلی، ایک سیاہ رنگ کی کار گیٹ سے تھوڑے دور کھڑی تھی۔ وہ نکل رہے ہیں گھر سے باہر۔ کار کے ڈرائیور نے کسی سے فون پر کہا، شامیر ساتھ ہے؟ آگے سے پوچھا گیا، ایک شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کون ہے وہ۔ اوکے، پیچھا کرو ان کا، آگے سے ہدایت دی گئی۔ ان کی گاڑی ہاسپٹل کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ سیاہ کار والے شخص نے پوچھا۔ ابھی تمہیں کچھ نہیں کرنا، ابھی تمہیں 2-3 دن ان کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھنی ہے اور مجھے ان کے پل پل کی خبر دینی ہے۔ اس کار والے جاسوس کو ہدایت دی گئی۔ اگلے ہی پل اسے ایک تصویر موصول ہوئی۔ یہ شامیر کی تصویر ہے، اچھی طرح پہچان لو، فون پر کہا گیا تھا۔ اس کو مارنا ہے؟ کار والے شخص نے پوچھا۔ نہیں، یہ نیک کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا، تم بس مجھے ان کے پل پل کی خبر دو۔ آگے سے جواب موصول ہوا، تمہاری ماں تمہیں جنم دیتے وقت مری نہیں تھی شامیر، بلکہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ پھر تمہارے پاپا نے پورے خاندان میں یہ بات مشہور کر دیا کہ وہ زچگی کے دوران مر گئی ہے۔ تمہاری سکی ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی اور میں نے تمہیں پالا۔ سلطانہ بیگم آج پھر سے گڑے مردے اکھاڑ رہی تھی۔ شامیر کے سامنے یہ آج کی بات نہیں تھی، بچپن سے یہی کہانی وہ شامیر کو سناتی آ رہی تھی، اور شامیر آنکھ بند کر کے ان کا یقین کر لیتا تھا کہ واقعی اس کی ماں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں تمہارے باپ کی خاندانی منگیتر تھی، بچپن کی۔ پہلے تمہاری ماں نے اپنی محبت کے جال میں تمہارے بابا کو پھنسایا، دولت کی خاطر۔ اس کے عشق میں اندھا ہو کر تمہارے باپ نے مجھ سے شادی سے انکار کر کے حویلی چھوڑ کر شہر چلا گیا، تمہاری ماں کے پاس۔ پھر ایک دن وہ تمہیں لے کر آیا۔ تمہاری دادی نے 1 سال تک تمہاری پرورش کی اور رضا الہی سے انتقال کر گئی۔ پھر تمہارے بابا نے مجھ سے شادی کی اور تمہیں میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے پورے دل سے تمہیں اپنایا، کیونکہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ تمہاری ماں نے پلٹ کر تمہاری خبر نہیں لی، اور میں جس نے تمہیں اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ اہمیت دی، تم ایک ونی میں آئی لڑکی کی خاطر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ سلطانہ بیگم اپنا داؤ چل رہی تھی۔ سب جانتا ہوں اماں، مجھے آپ کی قربانیوں کی قدر ہے، اور آپ کی سوچ ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر گیا ہوں۔ دیکھیں، میں تو دوڑا دوڑا چلا آیا آپ کی طبیعت خرابی کا سن کر، لیکن اماں، میں بھی انسان ہوں، سینے میں دل رکھتا ہوں۔ مجھے حریم سے محبت ہو گئی ہے اور میں بالکل بے بس ہوں اس معاملے میں۔ شامیر بولا، اگر تم میرے اتنے ہی فرما بردار ہو تو کائنات سے شادی کر لو۔ کائنات حویلی میں تمہاری بیوی بن کر رہے گی اور حریم کو تم جہاں چاہے رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ سلطانہ بیگم نے کہا، اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا کمرے میں۔ اب میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، ایسا کروں گا تو حریم کو دکھ ہوگا، اور میں مزید اسے دکھ نہیں دینا چاہتا۔ میں ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا گناہ اپنے سر پر لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کی بات مان کر اسے ونی میں مانگا۔ اگر اس کا ساتھ میری قسمت میں لکھا تھا تو ایسے ہی مجھے مل جاتی وہ۔ شامیر نے کہا، یہ غلطی تو مجھ سے ہو گئی جو اسے خون بہا میں مانگ کر۔ سلطانہ بیگم نے دل میں کہا، تم اسے مراد کے ساتھ تنہا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو۔ مجھے مراد پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، تم مانو یا نہ مانو، لیکن مراد کو حریم میں غیر معمولی دلچسپی ہے۔ دیکھا نہیں تھا کیسے اس دن حریم کو تھام لیا مراد نے جب وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ یہی عشق ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے ہمیشہ مراد کو اس کی طرفداری کرتے دیکھا ہے۔ تم مراد پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے اس معاملے میں، کیونکہ مراد جوان خون ہے اور تمہاری بیوی خوبصورت ہے۔ سلطانہ بیگم اس کا برین واش کر رہی تھی۔ مراد سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد جب اس نے حریم کو بچایا اور ساری باتیں شامیر کو بتائیں تو وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ ان کی باتیں سن کر شامیر تھوڑا سوچ میں پڑ گیا۔ حریم سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی اسے یاد آیا کہ یہاں آتے وقت ایک خط حلیمہ نے اسے دیا تھا کہ اسے شہر جا کر پڑھ لے۔ او خدایا،
میں تو وہ وہیں پر بھول آئی۔ اگر حلیمہ کا وہ خط شاہ میر کے ہاتھ لگ گیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ حریم پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ نوری نیچے فوم لگا کر سو رہی تھی۔ وہ اب اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نہیں رہنے دیا ایک دن بھی سلطانہ بیگم نے شاہ میر کو میرے پاس۔ اب پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھا رہی ہوگی یہ عورت اسے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ سوچتی رہی، اور سوچتے سوچتے نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ حریم، میں یہ خط تمہیں اس لیے لکھ رہی ہوں، آج کے بعد میری شاید تم سے ملاقات ہو پائے۔ نہ تم واپس حویلی آ سکتی ہو اب، اور نہ میں تمہارے پاس شہر۔ اس خط میں اس حویلی کا اور شاہ میر کی زندگی کا سب سے بڑا راز تم سے بیان کرنا چاہتی ہوں، جو شاید شاہ میر خود بھی نہیں جانتا۔ سلطان میر ایک لاابالی سا نوجوان تھا، اور سردار سکندر میر کا اکلوتا وارث تھا، اور تعلیم کے سلسلے میں شہر میں رہائش پذیر تھا۔ وہ تھا تو سردار کا بیٹا، لیکن بہت سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ سرداری والے ماحول سے عاجز تھا۔ اسے پابندیاں پسند نہیں تھیں۔ اپنے والد کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ اپنے ساتھ گارڈ نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑنے والا ایک زندگی سے بھرپور نوجوان تھا۔ اس کے دوست غریب لڑکے تھے جو کہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ سادہ سا لباس پہنتا تھا، سادہ سا کھانا کھاتا تھا، سادہ سے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس کے والد سکندر میر اور اس کی والدہ نجمہ خاتون اسے لاکھ سمجھاتے کہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور سرداروں کی طرح رہے، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک تھا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور وہ گاؤں کے ماحول سے دور بھاگتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی نظر سعدیہ پر پڑی تو وہ پلٹنا بھول گئی۔ سعدیہ ایک بے سہارا لڑکی تھی جو اس کے گھر کے قریب ایک کالج میں زیر تعلیم تھی، اور روزانہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی۔ شاہ میر شاید اس پر پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ ایک دن اس نے سعدیہ کا راستہ روک کر سیدھا اس سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن سعدیہ نہ مانی۔ سلطان میر نے ہمت نہیں ہاری، اور بالآخر سعدیہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ سلطان میر نے جب اپنے والدین سے سعدیہ کا ذکر کیا تو انہوں نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس کی شادی اس کی خاندانی منگیتر شگفتہ سے ہو گئی۔ مجبور ہو کر سلطان میر سعدیہ کے گھر والوں کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ مانگا۔ سعدیہ اپنے چچا کے گھر رہتی تھی، اور وہ لوگ پہلے ہی اس سے بیزار تھے۔ اس کے گھر والوں کو بہانہ مل گیا، اور اسی وقت سعدیہ پر ہزار الزامات لگاتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا۔ سعدیہ کے والدین حیات نہیں تھے، اور وہ اپنے چچاؤں کے رحم و کرم پر تھی۔ سلطان میر وہاں سے سیدھا مسجد دے آیا اور نکاح کر لیا۔ سلطان میر نے اس نکاح کے متعلق اپنے والدین کو آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو اگر حویلی لائے تو ہم حویلی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مجبوراً سلطان میر کو سعدیہ کو شہر ہی رکھنا پڑا۔ شادی کے دوسرے ماہ ہی سعدیہ امید سے ہو گئی۔ سلطان میر سعدیہ کی محبت میں اس قدر غرق ہو چکا تھا کہ اس نے پلٹ کر اپنے گھر والوں سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ سلطان میر اور سعدیہ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو سلطان میر نے حویلی فون کر کے اپنے والدین کو یہ خوشخبری سنائی۔ سلطان میر کے والدین نے کہا کہ وہ سعدیہ کو طلاق دے دے اور حویلی کے وارث کو گھر لے آئے۔ ہر والدین کی طرح سلطان میر کے والدین بھی بیٹا پیدا ہونے کی خوشی سے سرشار ہو گئے، اور جلد از جلد بیٹے کو اپنے حویلی لانا چاہتے تھے۔ سعدیہ کو طلاق دینے والی بات سلطان میر کو ناگوار گزری، اور اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ کبھی حویلی واپس نہیں آئے گا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ باتیں سن کر سکندر میر طیش میں آ گئے اور سعدیہ کو اغوا کروا لیا، اور ایک خط لکھا سعدیہ کی طرف سے کہ وہ سلطان میر کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، اسے آزادی چاہیے۔ مایوس ہو کر سلطان میر اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر حویلی واپس آ گیا۔ 1 سال تک سلطان میر کے بیٹے کو اس کی دادی نجمہ نے ناز سے پالا، اور تمام علاقے میں یہ اعلان کروا دیا کہ سلطان میر نے ایک لڑکی سے خفیہ نکاح کیا تھا جو بچے کو جنم دینے کے بعد مر گئی۔ 1 سال بعد سلطان میر کی شادی شگفتہ عرف سلطانہ بیگم سے ہو گئی۔ جب سلطانہ بیگم نے دیکھا کہ حویلی کا اکلوتا وارث یعنی کہ شاہ میر سلطان اپنے دادا دادی اور اپنے باپ کا انتہائی لاڈلا ہے تو سلطانہ بیگم نے بھی شاہ میر کو بہت محبت دی۔ ادھر سعدیہ کو اغوا کرنے کے بعد مسلسل سعدیہ سے فون کروا کر سلطان میر سے طلاق کی ڈیمانڈ کروائی جا رہی تھی زبردستی۔ مجبوراً سلطان میر نے سعدیہ کو طلاق دے دی۔ سکندر میر نے سعدیہ کو آزاد کر دیا اور اسے شاہ میر سے دور رہنے کا کہا۔
کچھ سال بعد سکندر میر اور نجمہ خاتون کار کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو سلطانہ بیگم نے حویلی پر مکمل کنٹرول کر لیا۔ سلطان میر سعدیہ کی بے وفائی سے اس قدر دل براشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطانہ بیگم نے ساری حویلی اور حویلی کے ملازموں پر قبضہ کر لیا۔ جب شاہ میر 5 سال کا ہوا تو سعدیہ کسی طرح حویلی پہنچ گئی۔ سلطان میر اور سلطانہ بیگم منت سماجت کرنے لگی کہ شاہ میر اسے واپس دے دیں، اور سلطان میر سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کے والد نے اسے اغوا کروا لیا تھا۔ اپنے والدین کے متعلق ایسی بات سن کر سلطان میر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے دھکے دے کر سعدیہ کو نکال دیا۔ بد چلن عورت میرے مرے ہوئے باپ پر الزام لگاتی ہے، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا میرے ماں باپ کا اور تم ان پر ایسے الزام لگا رہی ہو۔ سلطان میر اپنے والدین کے متعلق ایسی بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور سعدیہ کو مارنا شروع کیا۔ چھوڑ دے سائیں اسے، سدا کی چلاک عورت سلطانہ نے یہاں بھی چال چلی۔ مجھے یہاں رہنے دو، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ساری زندگی یہاں نوکرانی بن کر گزار دوں گی۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرے بیٹے کے علاوہ۔ میرے چچاؤں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس اب شہر میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سعدیہ سلطانہ بیگم کے پاؤں میں پڑ کر بولنے لگی۔ سلطان میر تو سعدیہ پر ٹھوکر مار کر چلے گئے، لیکن سلطانہ بیگم نے اسے اٹھایا۔ تو حویلی میں رہ، یہاں نوکرانی بن کر، تجھے پیسے نہیں ملیں گے، بس 2 وقت کی روٹی اور چھت ملے گی۔ اور بات سن، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تو شاہ میر کی ماں ہے، اور اگر تو نے کسی کو بتایا تو اسی دن میں تیرے بیٹے کو جان سے مار دوں گی۔ سلطانہ بیگم کی دھمکی سے ڈر گئی سعدیہ۔ اس نے وعدہ کر لیا اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے۔ سعدیہ نے صرف اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے حویلی میں نوکرانی کی زندگی قبول کی تاکہ وہ شاہ میر کو دن رات دیکھ سکے، مگر اسے شاہ میر کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی گئی سلطانہ بیگم کی طرف سے، بس دور سے دیکھنے کی اجازت تھی۔ اور حریم شاہ میر کی سگی ماں کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں، حلیمہ سعدیہ۔ وہ حلیمہ سعدیہ جو حویلی کے وارث سردار شاہ میر سلطان کی سگی ماں ہونے کے باوجود پچھلے 25 سال سے اپنے سردار بیٹے کی حویلی میں غلامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ حریم، مجھے لگا تھا میرے ساتھ دینے والا یہاں کوئی نہیں، لیکن جب تم آئی تو مجھے لگا تم ہی ہو جو اس ظالم عورت سے میرا بدلہ لے سکتی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ سلطانہ بیگم ایسی چال چلے گی کہ وہ تمہیں شاہ میر کی نظروں میں گرا دے گی، تمہاری طلاق کروا دے گی، پھر تمہارا بچہ تم سے چھین کر کائنات سے شاہ میر کی شادی کروا کر بچہ کائنات کی جھولی میں ڈال دے گی۔ حریم، وہ عورت جب تک زندہ ہے تب تک یہی کرے گی۔ پچھلے 28 سال سے وہ شاہ میر کو یہ کہانی سناتی آ رہی ہے کہ اس کی ماں بد کردار تھی جو اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، اور شاہ میر اس کی بات کا یقین کیے ہوئے ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کی ماں پر کتنا ظلم کیا حویلی والوں نے۔ سلطانہ بیگم نے مجھے اتنا مارا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے مارتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے، میرے منگیتر کو پھانستی ہے، اس حویلی کے خواب دیکھتی ہے، شاہ میر کی ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ایسی باتیں کہتی جاتی ہے اور مجھے مارتی جاتی ہے۔ میں اتنے سالوں سے اس عورت کے ظلم سہ رہی ہوں، صرف شاہ میر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ حریم، اب میں تمہیں بتاتی ہوں، سلطانہ بیگم اب شاہ میر کے دل میں تمہارے اور مراد کے لیے شک پیدا کرے گی، پھر ایسا منظر تخلیق کرے گی کہ شاہ میر تمہیں اور مراد کو ساتھ دیکھ لے گا اور تمہیں طلاق دے دے گا، کائنات سے شادی کر لے گا اور تمہارا بچہ تم سے چھین کر لے جائے گا۔ حریم، تم جانتی ہو شاہ میر تم پر ظلم کیوں نہ کر سکا، غنی میں ہونے کے باوجود، کیونکہ اس کی رگوں میں سلطانہ کا نہیں بلکہ سعدیہ کا خون ہے، کیونکہ وہ سلطانہ کی طرح ظالم نہیں، میری طرح نرم دل ہے۔ سلطانہ بیگم نے اتنے سال محنت کی شاہ میر کو ظالم بنانے میں، مگر وہ ناکام رہی، کیونکہ شاہ میر کی فطرت مجھ پر گئی ہے، وہ چاہ کر بھی تم پر یا کسی پر ظلم نہ کر سکا۔ اب سلطانہ بیگم ظفر کو شاہ میر کے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہے، اور عبید یعنی اپنے سگے بیٹے کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ شاہ میر سے اپنا کام نکلوا کر پھر اسے دودھ میں مکھی کی طرح نکال دیں گی اور عبید کو اس کی جگہ سردار بنا دیں گی۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ آئے تو جاؤ سلطان میر کے پاس اور پوچھو اس سے
کہ شاہ میر کی ماں کون ہے اور کہاں ہے؟ فقط حلیمہ سعدیہ۔ وہ خط پڑھ کر اب حیرت سے اس خط کو دیکھ رہا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کے اندر؟ بے یقینی، حیرت، غصہ، سوال۔ شاہ میر نے وہ خط واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بوجھل قدموں سے اٹھا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا، جہاں اس کی سگی ماں تھی۔ شاہ میر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گھر کے تمام ملازموں اور وہاں رہنے والے تمام رشتہ داروں جو بھی وہاں تھے سب کو طلب کیا۔ سب حیرت سے شاہ میر کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے اور وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے ہوئے۔ شاہ میر بیٹا، آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم سب حویلی والوں کو یہاں اکٹھا کیا ہوا ہے؟ سلطانہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بھی اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ شاہ میر کی آنکھیں سرخ تھیں اور لگ رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ اب وہ کیا کہنے جا رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے خاموشی کو شاہ میر کی گمبھیر آواز نے چیرتے ہوئے سوال کیا۔ آپ میں سے یہاں حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ شاہ میر کے سوال پر سب کی گردنیں حلیمہ کی طرف مڑ گئی، تو سمجھ گیا کہ ان خواتین میں کھڑی ہوئی حلیمہ کون سی ہے، اور سلطانہ بیگم کا دل اس سوال پر ڈوب گیا تھا۔ حلیمہ اپنی آنکھوں میں حیرت سموئے شاہ میر کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کھڑا ہو چکا تھا اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتے ہوئے بہت آرام سے اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے شاہ میر چلتا ہوا حلیمہ کے پاس آ رہا تھا، اس کی بوٹوں کی آواز وہاں حویلی میں گونجنے لگی، کیونکہ اس قدر سب کو سننے کے لیے خاموش کھڑے تھے۔ پن ڈراپ سائلنٹ کا منظر تھا۔ شاہ میر بالکل حلیمہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ حلیمہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس خط میں جو حقیقت لکھی تھی وہ حریم نے پڑھ کر شاہ میر کو بتائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حلیمہ کو دیکھنے کے بعد شاہ میر ان کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، تو وہاں موجود ہر نفوذ حیران ہوا۔ سب کے ذہن میں صرف یہ سوال تھا کہ شاہ میر کیوں اس عورت سے لپٹ کر رو رہا ہے، وہ بھی بچوں کی طرح۔ اور سلطانہ بیگم کو لگا کہ حویلی کی ساری چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ 25 سال۔ شاہ میر حلیمہ سے الگ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، سن لو سب، یہ عورت میری سگی ماں ہے، جس کو جیتے جی اس حویلی کے مکینوں نے مار دیا تھا۔ دیکھ لو سب، میری سگی ماں ہے، میں جس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے مجھے چھوڑ کر۔ یہ عورت جس کا کردار پچھلے 28 سالوں سے اچھالا جا رہا تھا اس حویلی میں، یہ عورت پچھلے 25 سال سے اس حویلی میں صرف اس لیے غلامی کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ دن میں 25 سال اس عورت نے غلامی میں گزار دیے، صرف مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے اپنے آس پاس محسوس کرنے کے لیے۔ یہ عورت جس کا مجھ پر سب سے زیادہ حق تھا، وہ مجھے دیکھنے کے لیے، نہ صرف اٹھانے کے لیے، نہ صرف پیار کرنے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے 25 سال غلامی میں دیتی ہے۔ کیوں کا لفظ شاہ میر نے سلطانہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور نم تھیں۔ سلطانہ بیگم کا تو دل ہی دہل گیا شاہ میر کی باتیں اور اس کی آنکھیں دیکھ کر۔ آپ کے پاس نہیں ہے شاید اس کیوں کا جواب، لیکن میرے پاس ہے۔ اس کیوں کا صرف ایک ہی جواب ہے، اس حویلی کے لوگ ظالم اور جابر ہیں۔ آخری جملہ شاہ میر نے باقاعدہ چیختے ہوئے غصے سے کہا، اور پوری حویلی میں اس کی آواز کسی شعر کی مانند گونج رہی تھی، جیسے وہ دھاڑ رہا ہو، ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ سب کے سب یہاں ظالم تھے، ظالم ہیں اور ظالم رہیں گے۔ شاہ میر پوری قوت سے چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس نے شہادت کی انگلی سلطانہ بیگم کی طرف پوک کرتے ہوئے کہا، اور میں سردار شاہ میر سلطان ان ظالم لوگوں کے بیچ میں مزید نہیں رہ سکتا۔ شاہ میر کہتا ہوا سلطانہ بیگم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی وحشی آنکھیں سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں جمائے کھڑا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت بے خبری ہے، شاہ میر سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر دکھ سے بولا۔ کاش کہ مجھے یہ سب پتہ نہ چلتا، میں جیسے جی رہا تھا ویسے جی رہا ہوتا۔ کاش کہ میرا بھرم قائم رہتا جو آپ پر تھا۔ کاش میں ساری زندگی لا علم رہتا اس حقیقت سے، تو آج اس تکلیف سے میں نہ گزرتا جس سے میں اس وقت گزر رہا ہوں۔ میرے دادا دادی اور میرے باپ نے جو کچھ بھی کیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرا دل میں سب سے بڑا رتبہ آپ کا تھا اماں، جو اب نہیں رہا۔ آج میں نے ایک ماں پائی ہے تو دوسری کھو دی ہمیشہ کے لیے۔ جا رہا ہوں میں۔ شاہ میر سلطانہ بیگم کے قدم کو چھونے کے لیے جھکا۔ اس علاقے میں یہی رسم تھی کہ جاتے وقت چھوٹے بڑوں کے قدموں میں جھک کر رخصت طلب کرتے تھے۔ شاہ میر ویسے ہی جھکا تھا سلطانہ بیگم کے سامنے۔
بدتمیزی آج بھی نہیں کروں گا۔ میرا دل دکھ سے لبریز ہے۔ آج میں نے اپنی ماں کھو دی ہے۔ آپ نے میری ماں کو جیتے جی مار دیا تھا۔ آج میں بھی بدلہ لے رہا ہوں۔ آج میں بھی اپنی اماں کو جیتے جی مار رہا ہوں۔ آپ نے ہی مجھے بدلہ لینے کا ہنر سکھایا ہے۔ اللہ حافظ۔ شاہ میر سلطانہ بیگم کے سامنے سے ہٹا اور حلیمہ کو کندھوں سے پکڑ کر ساتھ لے جانے لگا۔ حلیمہ روئے جا رہی تھی۔ مسلسل اس سے کچھ نہیں بولا جا رہا تھا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر سے پلٹ کر وہ سب کی طرف دیکھا اور بولا، آخری بات، میری ماں بد کردار نہیں ہے، شاہ میر نے کہا اور حلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ سلطانہ بیگم کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ کافی دیر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دروازے کو دیکھتی رہی جس سے شاہ میر گیا تھا، اور اگلے ہی پل سلطانہ بیگم زمین بوس ہو کر گر پڑی تو حویلی کے تمام افراد اس کی طرف لپکے۔ مراد کو شاہ میر کی کال آئی کہ اسے ایئرپورٹ سے پک کر لیں۔ مراد نے گاڑی نکالی اور چوکیدار کو کافی ہدایات دیتا ہوا ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ شاہ میر کو ہوائی سفر پسند نہیں تھا، اس لیے وہ بائی روڈ ہی سفر کرتا تھا، لیکن کبھی جو بہت جلدی ہو تب ہی جہاز کا سفر کرنا پڑ جاتا تھا اسے۔ وہ ایک بندہ جو تھا وہ ابھی ابھی نکلا ہے۔ میرے حساب سے گھر میں اب چوکیدار، ملازم اور خواتین کے سوا کوئی نہیں، اس جاسوس نے فون پر کہا۔ ٹھیک ہے، یہی وقت مناسب ہے، میں آ رہا ہوں، آگے سے کہا گیا تھا۔ پیزا بوائے گیٹ میں داخل ہونے والے اس شخص کو اپنے ساتھ مل کر چوکیدار کو بے ہوش کیا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ضمیر کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کچن ایسی لوکیشن پر تھا کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کوئی گھر میں اندر داخل ہوا ہے۔ لانچ میں موجود نوری نے ان دونوں کو دیکھ کر ایک زوردار چیخ ماری تو ضمیر بھاگتا ہوا لانچ میں آیا۔ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے پستول دکھا کر ان دونوں کو وہیں پر روک لیا۔ وہ دونوں جانتے تھے ان کے پاس وقت کم ہے۔ اتنے میں نوری کی چیخ سن کر حریم کمرے سے باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین جیسے سرک گئی۔ اس کے سامنے دو نقاب پوش تھے، جن میں سے ایک نوری اور ضمیر پر پستول تانی ہوئی تھی، اور دوسرا ایک دم سے حریم کے پاس آیا اور اس کے منہ پر کپڑا رکھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حریم کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کے سامنے آنے والا شخص کیا کرنے والا ہے۔ صاحب، 2 گھنٹے پہلے رحیم بی بی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ شاہ میر گاڑی میں بیٹھا تو اسے ضمیر کی کال آئی۔ شاہ میر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ مسئلے کیوں ہوتے جا رہے ہیں، یک کے بعد دیگرے۔ مراد نے بہت تیزی سے گاڑی چلائی، وہ بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا شاہ میر اپنی کن پٹیوں کو مسلتا جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اگلے ہی پل اسے کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ یاد آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دیکھا وہ ایک کمرے میں قید ہے جس میں صرف ایک بیڈ رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے دروازے کے پاس آئی، دیکھا تو دروازہ لاک ہے باہر سے۔ کوئی ہے؟ کھولو دروازہ۔ حریم مسلسل دروازہ پیٹتی جا رہی تھی اور پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ دروازہ بجاتی رہی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے سوچ رہی تھی، سلطانہ بیگم، آخر تم نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی، لیکن تم اپنی اس چال میں کامیاب نہیں ہوگی۔ شاہ میر اگر مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے جس کا وہ دعوے دار ہے تو وہ ضرور آئے گا مجھے بچانے۔ حریم خود کلامی کر رہی تھی۔ یہ اماں نے کیا کیا ہے سب؟ شاہ میر کسی غیر مروی نکتے کو دیکھ کر بول رہا تھا، بہت سنجیدہ، بے حد پریشان، بہت غصے میں۔ وہ ایک ہی لمحے میں نہ جانے کتنی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ ظفر بھی ہو سکتا ہے، مراد نے کہا۔ وہ سب لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں نے مجھے پہلے طبیعت خرابی کا کہہ کر حویلی بلایا، پھر یہ سب کیا، حالانکہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ اگر خراب ہوتی تو میں شک نہیں کرتا، اور جو کچھ میری ماں کے ساتھ حویلی والوں نے کیا، اب وہی سب میری بیوی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاہ میر کا سارا شک سلطانہ بیگم پر ہی تھا۔ شاہ میر، تم سارے کا سارا شک سردار بی بی پر ڈال کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اگر یہ سب ظفر نے کیا ہو تو؟ مراد نے کہا، مجھے ظفر کی پرواہ نہیں ہے مراد، حریم اس کی بہن ہے۔ اگر ظفر نے یہ سب کیا ہے تو مجھے کم از کم یہ تسلی تو ہوتی کہ وہ حریم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ظفر کے پاس تو وہ محفوظ رہے گی۔ لیکن اماں، مجھے صرف یہ فکر ہے اگر اماں نے یہ سب کچھ کروایا ہے تو حریم نہیں مراد،
میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے بغیر زندگی کا۔ شاہ میر کھڑا ہوا اور کسی کو فون میں ڈالنے لگا۔ کس کو فون کر رہے ہو؟ مراد نے اس سے پوچھا۔ میرا کزن ہے ایک، سیکرٹ سروسز میں، اسے بلا رہا ہوں، شاہ میر کہہ کر نمبر ڈائل کیا۔ سارا معاملہ اپنے کزن عدنان بلوچ کو سمجھایا اور خفیہ رکھنے کو کہا۔ اب عدنان بلوچ متحرک ہو چکا تھا حریم کی تلاش میں۔ وہ اس کا منگیتر ولید بھی ہو سکتا ہے، مراد نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ وہ ولید بھی ہوا تب بھی حریم محفوظ ہوگی، مجھے صرف اماں کی طرف سے خوف ہے، شاہ میر نے پھر سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سلطانہ کے سوا کوئی نہیں، وہ پھر سے میری کہانی دہرا رہی ہے، حلیمہ سخت تاثرات کے ساتھ بولی۔ حریم کو اس کمرے میں بیٹھے 3 گھنٹے بیت گئے تھے۔ وہ اس کے انتظار میں تھی کہ کوئی آئے تو پتہ چلے کہ یہ کس کی کارستانی ہے۔ وہ جانتی تھی اب چیخنے چلانے یا دروازہ پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا خود ہی آ جائے گا سامنے، مگر وہ آ کیوں نہیں رہا تھا؟ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا سر درد کرنے لگا، جو نشہ اور بو اسے سنگھائی گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہوا جا رہا تھا۔ ایسے میں اسے چائے چاہیے تھی جو اس نشے کو توڑنے میں مدد دیتی۔ وہ ڈاکٹر تھی، جانتی تھی اسے اینستھیسیا سے بے ہوش کیا گیا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد چائے دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ چائے میں موجود نیکوٹین نشے کو ختم کر سکے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ نشہ اس کے بچے کے لیے کتنا خطرناک تھا۔ اگر اس کا بچہ بچ گیا تو یہ ایک معجزہ ہوگا، اور اس نشے کا ذرا سا زیادہ ہو جانا انسانی جان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اب تک شاہ میر کو خبر ہو گئی ہوگی۔ کتنا پریشان ہوگا وہ۔ کیا اب بھی وہ سلطانہ بیگم کا ساتھ دے گا؟ کیا اب بھی وہ آنکھیں نہیں کھولے گا؟ وہ کب سمجھے گا کہ یہ عورت سب کو برباد کر دے گی؟ کیوں اسے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے؟ حریم سوچے جا رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر حریم کا اوپر کا سانس ایک پل کو اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نوری، کیا اس نے حریم پر پستل تانی تھی، یا اسے کچھ کہا، یا حریم نے اسے پہچانا؟ شاہ میر نوری سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں سائیں، اس نے پسٹل مجھ پر اور ضمیر پر تانی تھی۔ اس نے بس حریم بی بی کے منہ پر ایک کپڑا رکھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر وہی شخص جلدی سے حریم بی بی کو اٹھا کر لے گیا۔ دوسرے شخص نے ہم پر پستول تانی ہوئی تھی، جب تک وہ حریم بی بی کو باہر نہ لے کر گیا۔ حریم نے انہیں نہیں پہچانا؟ شاہ میر نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ نقاب میں تھے اور پہچاننے کا موقع ہی نہیں تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ ضمیر اس سے بولا۔ مراد، اس ایکشن سے لگ رہا ہے اماں کے آدمی نہیں تھے۔ جس طرح سنبھال کر وہ حریم کو لے گیا ہے، وہ ظفر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پستول والے شخص کو اس نے حریم کو ہاتھ لگانے نہیں دیا اور خود اسے اٹھا کر لے گیا، اور حریم پر انہوں نے پستول بھی نہیں تانے اور اسے خوفزدہ بھی نہیں کیا۔ یہ ظفر ہی ہے، شاہ میر نے کہا، اور اگلے ہی پل اسے انجانے نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ حریم کو طلاق دے دو، ورنہ تمہارا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی تم سے بچھڑ جائے گا۔ پیغام پڑھتے وقت شاہ میر جیسے اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ ظفر، شاہ میر کہتا ہوا اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مراد نے اسے پوچھا۔ چلو میرے ساتھ ابھی شاہ نواز کی حویلی، شاہ میر نے کہا۔ لیکن شاہ میر، تم ابھی لمبا سفر کر کے آئے ہو، مراد نے اسے کہا۔ وہ میرا بچہ مار دے گا ظفر، میرا بچہ مار دے گا، اور مجھے ظفر کو مارنا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، شاہ میر نے اسے کہا۔ مجھے لگا تھا وہ یہاں آئے گا، مگر اس نے بزدلی دکھائی، وہ حریم کو ہی لے گیا۔ یہ ظفر کے سوا کوئی نہیں، اماں کا آدمی ہوتا تو حریم کو مارنے کی بات کرتا، میرے بچے کو نہیں۔ شاہ میر ایک دم کمرے میں گیا اور وہاں سے پسٹل اٹھا لایا۔ چلو مراد، اس نے مراد سے کہا۔ یہ طویل سفر تھا اور شاہ میر کو یقین تھا کہ ظفر اسے واپس حویلی لے گیا ہے۔ وہ تانے بانے بن رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ حریم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہو اور وہ خود اپنی مرضی سے اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہو، اور وہ اغوا صرف ایک ڈرامہ ہو نوری اور ضمیر کے سامنے۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتا ہوا سوچتا جا رہا تھا، وہ مناظر جو ہر دوسرے سیکنڈ تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ گاڑی اس قدر سپیڈ سے چل رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی؟ کیا تم میری خاطر ظفر کو معاف نہیں کر سکتے؟ تمہاری موت چاہتی ہوں میں، موت،
لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم کسی بھی نیکی کے حقدار نہیں ہو۔ میری نظر میں گر گئے تم کل ہی، مجھے اب تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ تو سردار شاہ میر سلطان اس بنی میں آئی ہوئی حسین لڑکی کے حسن کے آگے ہار گیا۔ قسمت کا کھیل ہے سارا، اور تم اس کا حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ قسمت نے شوہر بنا دیا، زبردستی کا شوہر۔ حریم کی کہی ہوئی تمام باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ اس کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ سردار شاہ میر سلطان کے نکاح میں آئی ہوئی اس کی شرعی بیوی ہوں میں، اور سردار شاہ میر چاہے جتنا اس حقیقت کو دنیا کے سامنے جھٹلا لے، مگر اللہ کے سامنے نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر غلام بنا کر رکھنا ہے تو مجھے طلاق دو، پھر غلام بناؤ، پھر بیوی نہیں باندی بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاہ میر نے بے چینی سے پہلو بدلے۔ سردار کی بیٹی نہیں ہوں، مگر سردار کی بیوی تو ہوں نا۔ شاہ میر کو وہ آنکھیں یاد آئیں، کیسے وہ شروع میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی تھی، بے خوف ہو کر، تمہیں بالکل ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ ضرور لگتا، اگر تم مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی نہ کر لیتے تو ڈر لگتا کہ تم مار مار کر میری جان لے لو گے۔ مگر جو انسان ایک لڑکی کو تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے، یقیناً دوسرا تھپڑ مارنے کی ہمت اس میں نہیں ہے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، ڈوبتے سورج کے ساتھ ساتھ۔ جو بھی ہے میرے بھائی میں ایک مرد کو مار کر مردانگی دکھائی، تمہاری طرح کسی عورت کو سزا نہیں دی۔ بھری پنچایت میں تم نے مجھے مانگا، اس کی جگہ اگر تم میرے بھائی کو قتل کر دیتے تو شاید میری نظروں میں اتنا نہ گرتے جتنا میری بولی لگانے پر گرے ہو۔ تب میں سوچتی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس شخص نے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میرے بھائی کا خون کر کے صرف حساب برابر کیا۔ جب ادا سائیں تمہارے ہاتھ نہیں لگے تو تم نے مجھے مانگ لیا، تاکہ ایک بے قصور اور مظلوم سے بدلہ لے سکو۔ یہ سفر سردار شاہ میر سلطان کو اپنی زندگی کا سب سے طویل سفر محسوس ہو رہا تھا، سب سے مشکل سفر، سب سے اذیت ناک سفر۔ شاہ میر، تم دشمنوں کے علاقے میں جا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، مارے جاؤ گے۔ مراد نے اسے کہا، میں مارا جاؤں گا، پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا۔ میں ورگلایا ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف، میں اپنے شوق شہادت میں مارا جاؤں گا۔ میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا۔ میں چپ رہا تو مار دے گا مجھے میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ میرا کوئی میرے ہاتھوں مرا تو پھر بھی میں ہی مرا، طرح طرح کی وضاحتوں میں مارا جاؤں گا۔ اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا، پھر ایک اور قیامت میں مارا جاؤں گا۔ نہیں مروں گا کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا، میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا۔ شاہ میر اپنے دل میں یہ شعر دہرا رہا تھا جو اسے بہت پسند تھا، میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا۔ شاہ میر نے مراد سے کہا، سلطانہ بیگم پچھلے کئی گھنٹوں سے بے ہوش تھی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ کائنات اور ساجدہ ہسپتال کے کوریڈور میں باہر بیٹھی تھی۔ انہوں نے ابھی آدھے گھنٹے کا ہی سفر طے کیا تھا کہ شاہ میر کا موبائل بجا۔ سلطانہ بیگم کے فون سے کال آ رہی تھی۔ شاہ میر، خالہ تمہارے جاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، ہم انہیں ہسپتال لے کر آئے ہیں، مگر کائنات کی آواز موبائل سپیکر میں ابھری۔ مگر شاہ میر نے ایک دم کہا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے ان کو فالج کا اٹیک آیا ہے اور آدھا حصہ پیرالائزڈ ہو گیا ہے ان کا، اور وہ اب چل پھر نہیں سکتی، نہ بول سکتی ہیں۔ کائنات نے اسے بتایا۔ او میرے خدایا! شاہ میر نے آنکھیں میچ لی۔ کیا ہوا شاہ میر؟ مراد نے پریشانی سے پوچھا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے ان کی صحت کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتا تھا وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، اتنا کچھ بول کر آ گیا انہیں، میں جانتا بھی تھا میری جدائی نہیں سہ سکتی وہ۔ شاہ میر اپنی کنپٹیوں کو مسلتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، مراد نے اس سے پوچھا۔ اماں کا بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے ان کو فالج کا اٹیک آیا ہے اور آدھا حصہ پیرالائزڈ ہو گیا ہے ان کا، شاہ میر نے اسے بتایا۔ یہ تو بہت برا ہوا، مراد نے اسے کہا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، شاہ میر پھر سے گویا ہوا۔ تم کیوں ہر بات کے لیے خود کو بلیم کرتے ہو شاہ میر؟ جنید کی موت کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھتے ہو، بھابھی کی حالت کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھتے ہو، مت سوچو ایسا، مراد نے اسے کہا۔ میں اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکا،
مجھے پتہ ہی نہ چلا اور وہ پاکستان میں کیا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ وہ کسی کو قتل کرنے کا سوچ سکتا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ظفر اسے نہیں بلکہ وہ ظفر کو مارنے آیا تھا، اور ظفر نے خود کو بچانے کے لیے گولی چلا دی۔ یہ ایک سیلف ڈیفنس کے سوا کچھ نہ تھا جسے میں قتل سمجھ رہا تھا۔ شاہ میر نے کہا، ہاں بھابی نے مجھے بتایا تھا یہی سب۔ بے خیالی میں مراد کے منہ سے یہ فکرہ پھسل گیا۔ تمہیں بتایا؟ حریم نے۔ شاہ میر حیران ہوا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ مراد نے فوراً بات گول کرتے ہوئے کہا، وہ لڑکی ملی تھی مجھے سونیا، اسی نے بتایا مجھے، وہ وہاں پر موجود تھی اس وقت۔ ظفر نے اس لڑکی کو شادی کا پیغام بھیجا تو جنید آپے سے باہر ہو گیا اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جنید نے ظفر کے سر پر پسٹل کی گولی چلانی چاہی، لیکن اس سے پہلے ظفر نے چلا دی۔ سیلف ڈیفنس میں شاہ میر نے نیا انکشاف کیا۔ تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی شاہ میر؟ مراد کو دکھ ہوا۔ بہت مشکل تھا میرے لیے یہ قبول کرنا کہ میرا بھائی کسی کو قتل کرنے جا رہا تھا، اور اس بات کا ذکر میں کسی سے نہیں کرنا چاہتا تھا، شاہ میر نے اسے کہا۔ اور یہ جاننے کے باوجود کہ ظفر نے سیلف ڈیفنس میں قتل کیا، تم ابھی بھی اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، مراد نے اسے کہا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، میرے بھائی کا قتل ہوا ہے، میں نے کندھا دیا ہے اس جوان میت کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جنید اسے صرف خوف زدہ کرنا چاہ رہا ہو۔ میں نے امریکہ جا کر بہت بڑی غلطی کی اور پیچھے سے میرے بھائی غلط کاموں میں پڑ گیا۔ میں ساتھ ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ میں اسے پل پل کی زندگی کے معاملات سمجھاتا رہا، شاہ میر نے اسے کہا۔ اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دو شاہ میر، تو اس وقت پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ میں چاہ کر بھی اس عورت سے نفرت نہیں کر پا رہا مراد۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، سلطانہ بیگم کے پاس اگر شاہ میر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ سکرین کو دیکھ کر عجیب سے انداز میں بول رہا تھا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تمہاری پریشانی ان کے لیے ویسی بنتی نہیں ہے شاہ میر۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ سردار بن کر جو تمہاری ماں کے ساتھ کیا، یہ سب تو ہونا ہی تھا اس کے ساتھ، مراد نے اسے کہا۔ پھر بھی میں محبت کرتا ہوں مراد، میں خود کو ان سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتا، کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ باتوں ہی باتوں میں یہ طویل سفر بھی اختتام پذیر ہوا۔ سردار شاہ نواز کی حویلی اب انہیں دور سے نظر آ رہی تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ کہانی کو لائک کر دیں اور اگلی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔